یہ بھائی کہتے ہیں میں نے اپنا عمرہ کر لیا ہے، میری بیوی چلنے سے معذور ہے، کیا میں اب ان کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، آپ اس شکل میں جو شکل آپ نے بتائی ہے آپ اپنی بیگم کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنا عمرہ کر لیا ہے اور بیگم چلنے کی طاقت نہیں رکھتی، تو اس شکل میں آپ ان کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ بخاری مسلم کی احادیث میں سے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون آئیں جن کا تعلق ختم قبیلے سے تھا، کہنے لگیں کہ میرے ابا پہ حج فرض ہوا ہے اس حالت میں کہ وہ اونٹنی کے اوپر سواری کے اوپر بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں، حج ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہاں تم ان کی طرف سے حج کر لو اور حج ہو جائے گا۔ تو جو شکل میرے بھائی آپ نے بتائی ہے کہ جب انسان نے اپنا عمرہ کیا ہوا ہو اور جس کا عمرہ کرنا چاہ رہا ہے وہ جسمانی لحاظ سے معذور ہو، کس لحاظ سے؟ مالی لحاظ سے نہیں میں کہہ رہا، جسمانی لحاظ سے اتنا معذور ہے کہ خود عمرہ کرنے کی طاقت نہ آج رکھتا ہے نہ کل کو امید ہے، تو اس کی طرف سے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر معذوری جسمانی نہیں ہے بلکہ مالی ہے تو پھر آپ اس کی طرف سے عمرہ نہیں کریں گے بلکہ اس کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ اسے بھی لے کر آ۔ اور اگر جسمانی معذوری عارضی طور پہ ہے پھر بھی آپ اس کی طرف سے عمرہ نہیں کریں گے، اس کی صحت کے لیے دعا کریں تاکہ وہ بھی آ کر عمرہ خود کرے۔ عمرہ کرنے والوں کو یہاں سے قرآن پاک بطور تحفہ ملتا ہے، وہ کہاں سے ملے گا؟ میرے بھائی پالیسیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت کہاں سے مل رہا ہے، یعنی کہ یہاں پہ مدینہ میں شافات پرنٹنگ پریس ہے وہاں سے ملتا ہے یا ایئرپورٹ سے ملے گا، کس جگہ ملے گا میرے علم میں فی الحال نہیں ہے۔ بھائی کہتے ہیں اسلام میں عورت کے لیے چہرہ چھپانا ضروری ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میرے بزرگ نیچے بیٹھے ہوئے سوال کر رہے ہیں، ویسے عام طور پہ جب تحریری سوال موجود ہوں تو زبانی سوال کا میں جواب نہیں دیتا تاکہ مجلس کی ترتیب برقرار رہے، لیکن چلیں یہ بزرگ ہمارے ایک سوال ان کا ہے اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ وہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ایک عمرہ ہاں بھائی کہتے ہیں ایک عمرہ جب ہم کریں گے مرحوم کے لیے تو وہ ایک کے لیے ہوگا یا کئی لوگوں کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ کیوں جی میرے بھائی؟ ایک وقت میں ایک عمرہ ایک کی جانب سے ہوگا، ایک عمرہ دو کے لیے نہیں ہوگا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی نے تلبیہ پڑھا اور تلبیہ میں کہا لبیک عن شبرما، کہ میں شبرما کی طرف سے حج کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا بھی شبرما کون ہے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا آپ نے اپنا حج کر لیا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں میں نے اپنا حج نہیں کیا۔ تو آپ دوسرے کی طرف سے حج کی نیت کر چکے تھے، تو آپ نے کہا اس سب کے باوجود آپ نے کہا کہ پہلے اپنا حج کرو پھر شبرما کی طرف سے حج کرنا، اور آپ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اپنی بھی نیت کر لو اس کی بھی کر لو، دونوں کی طرف سے ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی ایک عمرہ ایک کی جانب سے ہوتا ہے۔ اسلام میں عورت کے لیے چہرہ چھپانا ضروری ہے یا نہیں؟ کیوں میرے بھائیو چہرہ چھپانا ضروری ہے کہ نہیں؟ عورت کی وہ جگہ جس میں سب سے زیادہ کشش ہوتی ہے وہ کون سی ہے جی؟ چہرہ ہی تو ہے۔ چہرے کے علاوہ عورت کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس میں سب سے زیادہ کشش ہو، اور سارے مسائل چہرے سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پھر کس چیز کا پردہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب میں قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا النبی
قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں اور مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر بڑی چادر لٹکا کر رکھا کریں۔ تو جب سر کی طرف سے چادر لٹکائی جائے گی تو اس میں چہرے کا پردہ ہوگا، اور فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ جب یہ چادر لٹکائیں گی تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کوئی لونڈی نہیں جا رہی، یہ شریف زادی جا رہی ہے، تو پھر اسے کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کا پردہ ہوگا۔ اور اس کے دلائل میں سے ایک واضح دلیل یہ بھی ہے، بخاری کی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی آئی ہے، آپ سب نے ایک واقعہ سنا ہوگا، میں واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف اس سے مسئلہ اخذ کرنا چاہوں گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ ایک سفر میں تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، سب لوگوں نے آرام کیا، پھر آپ نے قافلے کی روانگی کا اعلان کر دیا، قافلہ روانہ ہو گیا، لیکن جناب عائشہ وہیں رہ گئیں۔ کیوں وہیں رہ گئی تھیں؟ کیوں رہ گئی تھیں؟ جی ہار تو گم ہو گیا تھا، لیکن کیا ہار اتنا قیمتی تھا کہ انہوں نے قافلہ ہار کی خاطر چھوڑ دیا؟ اگر ان کو پتا چل جاتا کہ قافلہ جانے والا ہے، روانہ ہو رہا ہے، تو کیا پھر بھی وہ ہار تلاش کرتی رہتی؟ نہیں، قضائے حاجت کے لیے گئیں، ہار گم ہوا، ہار تلاش کرتی رہی، لیکن یہ پتا نہیں چل سکا کہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ واپس آئیں تو قافلہ جو تھا روانہ ہو چکا تھا، اور جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس سفر میں کس شکل میں لے جایا جا رہا تھا؟ کار میں بٹھاتے تھے کہ کسی اور گاڑی میں؟ کس میں بٹھاتے تھے؟ اونٹنی پہ۔ کس انداز میں اونٹنی پہ بٹھاتے تھے؟ جی ہودج میں، جسے آپ آسانی کے لیے کہہ لیں کہ جیسے کئی لوگوں نے دیکھی ہوگی بچپن میں ڈولی کی طرح کی چیز آپ سمجھ لیں، ڈولی کی طرح کی چیز جسے عربی میں ہودج کہتے ہیں، اس میں جناب عائشہ کو بٹھا کر صحابہ کرام اونٹنی کے اوپر لاد دیتے تھے، بٹھا دیتے تھے۔ اب ہودج کو اوپر رکھنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے نا۔ صحابہ کرام کی ولایت میں کسی کو شک ہو؟ جی جناب عائشہ کی ولایت میں کسی کو شک ہو؟ قافلہ روانہ ہو گیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب عائشہ ولی ہیں، ولی کو ہار نہیں مل رہا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے ولی جو ہیں ان کو سوئی تک نظر آ جاتی ہے اور دور سے نظر آ جاتی ہے، جناب عائشہ کو ہار نہیں مل رہا۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ قافلہ روانہ ہو گیا، اللہ کی ولی کو معلوم نہیں ہے کہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ان صحابہ کرام کو دیکھیں، 4-5 ولی مل کے ان کا ہودج اٹھا کے اونٹنی کے اوپر رکھتے ہیں، اور جناب عائشہ کو کا ہودج اونٹنی کے اوپر رکھ دیا گیا، وہ ڈولی سی اونٹنی کے اوپر رکھ دی گئی، انہیں پتہ نہیں چل سکا کہ ڈولی کے اندر، ہودج کے اندر جناب عائشہ موجود نہیں ہے۔ اور آج گلی محلے کا ہر ولی غیب جانتا ہے، آج گلی محلے کا ہر ولی غیب جانتا ہے، میرے گھر کی باتیں جانتا ہے، اور وہ اللہ کے عظیم ولی جن کی ولایت میں شک و شبہ نہیں ہے وہ نہیں جانتے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ آج کے یہ نام نہاد لوگ چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی شعبہ دکھا دیتے ہیں اور ہم ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اردو کی ایک کتاب ہے، آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، شہاب نامہ، پڑھی ہے نا؟ قدرت اللہ شہاب کی لکھی ہوئی ہے، کبھی اس کا مطالعہ کیجئے گا۔ اس میں قدرت اللہ شہاب نے 1-2 واقعات لکھے ہیں جو اس نے خود دیکھے ہیں۔ ایک جگہ لکھتا ہے ایک ولی کے بارے میں، ایک پیر کے بارے میں،
کہتا ہے کہ لوگ اس کے پاس دور دور سے آتے تھے تعویذ لینے کے لیے، خصوصاً وہ عورتیں جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی تھی. دور دور سے عورتیں آتی، پیر صاحب کے پاس پہنچتی، پیر صاحب تعویذ لکھنے لگتے تو اچانک دیکھتے کہ سیاہی ختم ہو گئی ہے. یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں لوگ لکھتے تھے کس کے ساتھ؟ اس زمانے کے قلم کے ساتھ، یعنی سیاہی کے ساتھ لکھتے تھے. دوات موجود ہوتی تھی، اس میں سے سیاہی لیتے تھے. پیر صاحب لکھنے لگے تو پتا چلا کہ سیاہی ختم ہو گئی ہے. پیر صاحب معذرت کر لیتے کہ میں تعویذ نہیں لکھ سکتا، اب سیاہی آئے گی تو لکھیں گے. وہ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ باہر دکان سے منگوا لیں گے، اب پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد آئے گی. میاں بیوی مایوس ہو کے باہر آتے، چہرہ لٹکا ہوا ہے، باہر چیلے بیٹھے ہوتے، کہتے کیا ہوا؟ کہا پیر صاحب کے پاس سیاہی ختم ہو گئی ہے. چیلا کہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیگم کا زیور اتار کے میرے حوالے کر دو، پیر صاحب سیاہی کے بغیر بھی لکھ سکتی ہیں، میں سفارش کروں گا. سفارش ہوتی اور پیر صاحب پھر جیب سے قلم نکالتے جو بغیر سیاہی کے لکھتا. یہی قلم جو آج کل عام ہے، اس زمانے میں کسی کسی کے پاس ہوتا تھا، پیروں کے پاس. پیسہ تو ان کے پاس ہوتا ہے نا، ایسے شعبدوں کی ضرورت رہتی ہے، منگوا لیتے ہیں، جو نیا شعبدہ ہوتا ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں. ایک اور پیر صاحب کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ رات کو ذکر کی مجلس قائم کرتے ہیں تو اچانک ان کے پیٹ سے نور نکلتا ہے. جیسے آج کل کئی لوگوں کو کرنٹ پڑتا ہے تو ایسے ہی نور نکلتا ہے. تو راز کیا تھا اصل میں؟ راز یہ ہے کہ اس زمانے میں نئی نئی آئی تھی یہ ٹارچ، عام لوگوں کے پاس نہیں تھی، پیر صاحب کے پاس تھی. ذکر کرتے کرتے اچانک بٹن دبا دیتے، لوگ کہتے لو جی نور نکل رہا ہے. تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قافلے سے پیچھے رہ گئیں. اللہ کی ولیہ کو معلوم نہیں ہو سکا کہ قافلہ جو ہے روانہ ہو رہا ہے. اور صحابہ اکرام جو انہیں اونٹنی پہ بٹھاتے تھے وہ بھی جان نہ سکے کہ جناب عائشہ موجود نہیں ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیگم کو چھوڑ کے کیسے چلے گئے؟ کیوں بھائی بتائیے، کیسے چھوڑ کے چلے گئے؟ کیا آپ کو معلوم تھا کہ میری بیگم قافلے میں نہیں ہے؟ اگر معلوم ہوتا تو اللہ کی قسم کبھی بھی اپنی بیگم کو چھوڑ کے نہ جاتے. جتنا احترام اپنی بیگمات کو آپ نے دیا کوئی اور نہیں دے گا. آپ تو وہ عظیم نبی ہیں کہ ایک دفعہ آپ کی بیگم جناب صفیہ نے رضی اللہ تعالی عنہا اونٹنی پہ سوار ہونا تھا، آپ نے اپنا با برکت گھٹنا ان کے آگے کر دیا کہ یہاں پہ پاؤں رکھ کے سوار ہو جاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ہوتے تو اپنی بیویوں کی خدمت کرتے، ان کے کام کاج کرتے. یہ نبی اپنی بیگم کو چھوڑ کے جا رہے بھی کیوں؟ اس لیے کہ غیب نہیں جانتے، اس لیے کہ غیب نہیں جانتے. غیب کی اتنی باتیں جانتے ہیں جتنی اللہ نے بتا دی ہیں. غیب کی باتیں یقیناً نبیوں کو اللہ نے بتائی ہیں، ہمارا ایمان ہے. پورا قرآن غیب ہے. جنت جہنم کی باتیں غیب ہیں، لیکن نبیوں کا کل علم اللہ کے علم کے مقابلے میں 1-2 قطروں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا. بخاری شریف کی حدیث ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام دونوں سمندر کے کنارے ہیں، سمندر کے قریب کھڑے ہیں. چڑیا آئی، سمندر میں سے پانی لیا. چڑیا نے پانی لیا تو جناب خضر علیہ السلام کہنے لگے، اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ بھی نبی ہیں، نبی سے کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ تمہارے سامنے چڑیا آئی، پانی لیا، اس کے پانی لینے سے کیا سمندر کے پانی کو کوئی فرق پڑا ہے؟ اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ کہنے لگے نہیں. کہا یہی مثال ہے میرے اور تمہارے علم کی اللہ کے علم کے سامنے. جو علم اللہ نے تمہیں دیا، مجھے دیا، وہ 1-2 قطروں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا اللہ کے علم کے مقابلے میں. تو میرے بھائی اللہ نے اپنے نبیوں کو غیبی باتیں بتائی ہیں، کتنی؟ بے شمار نہیں. انہیں شمار کیا جا سکتا ہے، 10، 100، 1000، لاکھ،
کروڑ ارب کہاں تک آپ جائیں گے؟ اور اللہ کا علم شمار کر سکتے ہیں؟ اس کا کوئی شمار نہیں ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی ایسا کلمہ ہے ہی نہیں، کوئی ایسا لفظ ہے ہی نہیں جس کے ساتھ اللہ کے علم کی مقدار کو بیان کیا جائے۔ تو بہرحال میرے بھائی، تو جناب عائشہ کو سب چھوڑ کے چلے گئے۔ جناب عائشہ واپس آئیں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب ذہین خاتون تھیں، سمجھدار تھیں، کو ہمارے جیسا ہوتا تو وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑتا، جیسے آج کل عمرے والے بھائی گم ہو جاتے ہیں۔ دھیان سے، آپ کے لیے بھی سبق ہے جناب عائشہ کی اس حدیث میں۔ جناب عائشہ نے کیا کیا؟ ادھر ہی بیٹھ گئی کہ جب ان کو پتا چلے گا واپس آئیں گے اور مجھے یہاں سے لے لیں گے۔ ادھر ہی بیٹھ گئیں اور پھر لیٹ گئیں۔ لیٹی تو انہیں نیند آ گئی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک عظیم قائد تھے، ایک عظیم سپہ سالار تھے، ایک عظیم امام تھے۔ آپ نے قافلے کے پیچھے ایک آدمی اور رکھا ہوا تھا جو بعد میں آئے اور راستے میں کوئی چیز گری پڑی ہو، کوئی مسئلہ ہو تو دیکھتا چلا جائے۔ جناب صفوان بن معطل السلمی الذکوانی وہ آئے، دور سے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی چیز ہے، کوئی سایہ سا ہے، کوئی انسان سا لگتا ہے۔ قریب پہنچے تو دیکھا یہ تو جناب عائشہ ہیں۔ صفوان کو کیسے پتہ چل گیا کہ جناب عائشہ ہیں؟ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ با پردہ خاتون ہیں، کیسے پتہ چل گیا کہ جناب عائشہ ہیں؟ دراصل جناب عائشہ لیٹی ہوئی ہیں، سوئی ہوئی ہیں، چہرہ ننگا ہو چکا ہے۔ تو ٹھیک ہے، چہرہ ننگا بھی ہو گیا ہے، انہیں یہ کیسے پتا چلا کہ یہ چہرہ کس کا ہے؟ اس کا جواب جناب عائشہ نے خود دیا، کہا وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ، کہ جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تب صفوان مجھے دیکھتے رہتے تھے۔ جناب عائشہ کہنا چاہتی ہیں کہ پردے کا حکم نازل ہوا ہے تو اس میں چہرہ بھی ہے، اسی لیے کہہ رہی ہیں کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے صفوان مجھے دیکھتے رہتے تھے۔ جیسے دیگر صحابہ کرام کی نگاہ پڑتی تھی، جناب عائشہ سفر میں ساتھ ہوتی تھی تو صحابہ کرام دیکھ لیتے تھے، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو چونکہ پہلے سے دیکھا ہوا تھا تو جناب عائشہ کہتی اس لیے انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ تو اس میں اس سوال کا جواب موجود ہے کہ جب پردے کا حکم نازل ہوا ہے تو اس میں چہرے کا پردہ شامل ہے یا نہیں؟ کیوں جی، شامل ہے کہ نہیں؟ شامل ہے، اچھی طرح شامل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحیح بات یہ ہے کہ چہرے کا پردہ بھی کرنا چاہیے۔ جی، یہ ہمارے بزرگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ساتھیوں کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ جناب عائشہ جو ہی اٹھی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے، چہرے کا پردہ کیا ہے۔